سب کی فیملی جو ہے وہ مائگریٹ کر کے آئی تھی نا انڈیا سے مختلف شہروں سے. اچھا یہ وہ دور ہے جب گھر کے کافی لوگ جو ہیں وہ شفٹ ہو گئے. ایک صاحب آئے یہاں سے اور میں نے کھڑے ہو کے سلام کیا, انہوں نے مجھے جواب دیا اور وہ یہاں چلے گئے اس کمرے میں. اس نے کہا تو پھر وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا میرے والد کے تو انتقال کو 10 سال ہو گئے. انہوں نے کہا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرے سرہانے کوئی کھڑا ہوا ہے. قریب میں نے غور سے دیکھا تو اس کا سر انسان کا تھا. اس کی باڈی گھوڑے کی تھی اور سر انسان کا تھا. اس کا سر انسان کا ہے. لڑکی رہتی تھی بہت حسین ہمارے محلے میں ملیر میں. وہاں پر جن کے بچے کھیل رہے تھے, اس کے بچے کھیل رہے تھے جو انویزیبل تھے, نظر نہیں آ رہے تھے. اس نے ان کے اوپر پیر رکھ دیا. تو انہوں نے کہا کہ وہ اس میں سے بیسمنٹ میں سے تلاوت کی آواز ان کے انتقال کے بعد بھی آتی تھی. ہائی وے پہ گاڑی چلی جا رہی ہے, 3 لوگ بیچ ہائی وے پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں, گاڑی کی لائٹ پڑتی ہے, تینوں غائب ہو جاتے ہیں. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو دا کریپی ٹاکس. اور بالکل جی ہم لوگ آج بھی بات کریں گے بہت ہی ڈفرینٹ ٹاپکس پہ, اور وہ تمام ٹاپکس جن میں آپ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. میرے ساتھ آج بھی موجود ہیں ریحان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. اور بالکل جی میرے پاس آج بھی بہت سارے سوالات ہیں آپ سے کرنے کے لیے, بیکاز آف یور ایکسپیرینس اینڈ یور تھنگس. سب سے پہلے تو چلیں, ہم نے پروفیشنلزم کو لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ آپ کو پروفیشنل کام میں بہت زیادہ چیزیں انسیڈنٹس ہوئے تھے. تو سم تھنگ ان یور فیملی یا کچھ ایسا جو پرسنلی آپ کے ساتھ ہوا اور جس کو آپ اکثر بات کرتے ہوئے کوٹ کرتے ہیں, جی میرے خاندان کے جن, تو وہ کیا ہے ذرا بتائیے گا اپنے پرسنل ایکسپیرینسز اپنے خاندان سے. بالکل صحیح ہے. ہماری جو فیملی ہے, ظاہر ہے کہ ہم سب کی فیملی جو ہے وہ مائگریٹ کر کے آئی تھی نا انڈیا سے مختلف شہروں سے. تو ظاہر ہے کہ وہ مختلف حالات میں رہے, مختلف لوکیشنز پہ رہے. پہلے گھروں میں بڑے بڑے صحن ہوتے تھے, لوگ گھروں کی چھتوں پہ سوتے بھی تھے. یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی. آج کل تو اٹیچ بات کا بھی کانسیپٹ ہے نا, بڑا کامن ہے. اس زمانے میں گھروں میں یہ ہوتا تھا کہ ایک باتھ روم ہے, جسے ہم غسل خانہ کہتے تھے پہلے بچپن میں ہم سنتے تھے, اور وہ کہیں صحن کے کسی آخری کونے میں ہے اور حصے میں, اور اس سے پہلے کوئی نیم کا درخت بھی ہے, تو رات میں جا رہے ہیں تو اپنی ماں کو لے کر جا رہے ہیں اور لوگ ڈر بھی رہے ہیں. اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. ہمارا گھر تھا جس گھر میں میری پیدائش ہوئی, وہ اس گھر کے اندر یہ ایک اپارٹمنٹ تھا, اور کمبائن فیملی تھی. اس میں ہماری پھپھیاں, ہماری دادی اور ہم سب جو ہے اس گھر میں رہتے تھے. پھر بعد میں جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھتا گیا, سب لوگ اپنی اپنی زندگی میں, بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے گھروں کی ہوتی چلی گئیں, اور جو حضرات تھے اس میں وہ میرے انکل وغیرہ وہ شفٹ ہوتے چلے گئے. تو کافی لوگ اس میں, تقریباً 14-15 لوگ ایک زمانے میں رہتے تھے. پاکستان چوک کا علاقے میں یہ گھر ابھی بھی موجود ہے. وہاں ہمارے چچا اس زمانے میں دبئی بینک میں کام کرتے تھے. یہ والا دبئی بینک نہیں, وہ والا دبئی بینک ایک اور ہوتا تھا اس زمانے میں. تو وہ دبئی بینک میں کام کرتے تھے, اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ وہ ان کے گیسٹ جو تھے وہ گھر پہ ملنے کے لیے انہیں بلاتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے اپنے ایک دوست کو بلایا, رات کو کوئی 8-8:30 بجے کا وقت تھا. اچھا یہ وہ دور ہے جب گھر کے کافی لوگ جو ہیں وہ شفٹ ہو گئے ہیں مختلف جگہوں پہ. تو ہمارے انکل کا نام تھا سکندر اقبال. اسٹیج ڈراموں میں بھی کام کرتے تھے, بینک کی نوکری بھی کرتے تھے, اور بڑے اسٹائلش آدمی تھے اپنے دور کے نا. پاکستان اسٹیج موومنٹ کے نام سے بھی انہوں نے ایک بنائی تھی آرگنائزیشن. تو انہوں نے اپنے دوست کو بلایا اور اس سے کہنے لگے بیٹھو میں تمہارے لیے چائے بنواتا ہوں. دوست بیٹھ گیا. جب یہ واپس آئے چائے بنوا کے کمرے میں, ڈرائنگ روم کے اندر, تو دوست کہنے لگا یہ آپ کے والد تھے. اوکے. تو انکل سکندر نے کہا کہ کون والد تھے میرے؟ انہوں نے کہا ابھی ایک صاحب آئے یہاں سے اور میں نے کھڑے ہو کے سلام کیا, انہوں نے مجھے جواب دیا اور وہ یہاں چلے گئے اس کمرے میں. تو ہمارے انکل کو بڑی حیرت ہوئی, کہنے لگے میرے والد آئے, سلام کیا, انہوں نے جواب دیا, وہ کمرے میں چلے گئے, تم کھڑے ہوئے, یہ کب ہوا؟ اس نے کہا ابھی 5 منٹ پہلے. اس نے کہا اچھا. تو وہ میرے انکل گئے, انہوں نے جا کے دروازہ کھولا تو سامنے بیلکنی تھی, وہاں پہ کوئی کمرہ تھا ہی نہیں. اوکے. تو انہوں نے اپنے فرینڈ کو جا کے کہا, انہوں نے کہا یہاں دیکھو یہ تو بیلکنی ہے, یہاں تو کوئی کمرہ ہی نہیں ہے. اس نے کہا تو پھر وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا میرے والد کے تو انتقال کو 10 سال ہو گئے. اوکے. تو وہ کوئی جن ان کو, تو اس گھر کے اندر یہ تھا, ہم نے ہمیشہ سنا میری دادی کے گھر میں کہ وہاں پہ کوئی ہے. پھر بعد میں میرے جو تایا تھے وہ بھی کافی عرصہ وہاں پہ اکیلے رہے, اور کئی سال, 10 سال سے زیادہ, لیکن ان کو اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا تھا. لیکن سنتے تھے کہ اس گھر میں کوئی چیز ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بڑا ایک مزیدار ایکسپیرینس تھا جو ہمارے انکل کے ساتھ ہوا. ہماری پھپھی تھی, ان کا انتقال ہو گیا, انہیں خاندان میں سب کہتے تھے چھوٹی آپا جان. ٹھیک ہے. تو چھوٹی آپا جان جو تھیں, میرٹھ سے ان کا تعلق تھا.
میرٹھ سے ان کا تعلق تھا. ان کے ہسبینڈ جو تھے وہاں پہ ان کی جاگیر وغیرہ جائیداد اور یہ ساری چیزیں تھیں. تو وہ جب یہاں پہ آ گئیں تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے بہنوئی کی جائیداد وغیرہ تھی میرٹھ میں, اور ان کے ہسبینڈ جو تھے یہ پولیس کے اندر تھے. تو پولیس میں تو ٹرانسفرز وغیرہ ہوتے رہتے ہیں. تو جو ہمارے پھپھا تھے ان کا ٹرانسفر جو تھا وہ کسی ایسی جگہ پہ ہوا جہاں پہ وہ کوارٹرز وغیرہ تھے, اور باؤنڈری وال ایسی ہوتی تھی کوئی سمجھ لیجیے کہ کوئی 2.5-3 فٹ کی. پہلے کوئی چوریاں چکاریاں اس طرح کی نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل کا ماحول ہے. 2.5-3 فٹ کی باؤنڈری وال ہے, اور رات کو گرمیوں کے دن ہے چارپائیاں ڈال کے سب لوگ صحن میں سو رہے ہیں. اور ہمارے جو پھپھا تھے وہ اس وقت گھر پہ موجود نہیں تھے, وہ نائٹ ڈیوٹی پہ تھے اپنی. تو ہماری پھپھی بتاتی تھی, اور یہ قصہ انہوں نے کئی دفعہ بتایا. انہوں نے کہا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرے سرہانے کوئی کھڑا ہوا ہے, اور سرہانے 2.5 فٹ کی دیوار ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ لیٹے لیٹے میں نے اس طرح سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک گھوڑا کھڑا ہوا ہے دیوار کے دوسری طرف, اور چاندنی رات تھی. کہہ رہی میں نے غور سے دیکھا تو اس کا سر انسان کا تھا. جو گھوڑا ہے اس کی باڈی گھوڑے کی تھی اور سر انسان کا تھا. اس کے سر انسان کا ہے. اور وہ کہہ رہی ہے کہ وہ 2.5 فٹ کی دیوار تھی, تو گھوڑا کھڑا ہوا کہنے لگی. یہ دیکھتے ہی میرے تو حالت خراب, تو میں نے تو چیخنا چلانا شور مچانا شروع کر دیا. تو جب بہت زیادہ انہوں نے چلایا شور مچایا تو پھر وہ دوسرے لوگ بھی آ گئے. اور وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب پولیس کے کسی انسپیکٹر کے یا سینئر آفیشل کی فیملی ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ پولیس گارڈ بھی ہوتی ہے. تو وہاں پہ جو پولیس گارڈ تھی یا کانسٹیبل تھا وہ بھاگا ہوا آیا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں نے یہاں پہ یہ گھوڑا دیکھا جس کا سر انسان کا تھا. اس نے کہا اچھا میں نے نہیں دیکھا, میں تو یہاں ٹہل رہا تھا. تو وہ اس کے علاوہ سیٹیاں میٹیاں انہوں نے بجائیں, اور پھر وہ جنگل کی طرف جو تھے جو وہاں پہ کانسٹیبلز موجود تھے وہ گئے وہاں پہ, لیکن ان کو ایسی کوئی چیز ملی نہیں. لیکن یہ قصہ ہم نے اپنے پورے بچپن میں سنا کہ ایک ایسا انہوں نے, اچھا اس طرح کی چیزیں چونکہ جنگلات زیادہ تھے اس کے بیچ میں ہم نے گھر بنانے جب شروع کیے نا انسانوں نے, تو ظاہر ہے کہ ان کا وہ تو ہمارے سے پہلے جنات جو ہے وہ یہاں پہ رہ رہے تھے. تو ظاہر ہے ان کی لائف میں ڈسٹربینس ہے یا نہیں ہے, یا ایزیلی انہوں نے جو ہے وہاں سے ایگزٹ نہیں کیا, تو وہ مختلف لوگوں کو نظر آتے تھے اور اس طرح کے تجربات ہوتے تھے. تو یہ میں نے ایک واقعہ جو ہے اپنی پھپھی سے سنا. اس کے علاوہ یہ میرا ایک دوست ہوتا تھا, شادی کی ویڈیوز وغیرہ بناتا تھا بڑی زبردست, اور اس کے علاوہ فوٹوگرافی کرتا تھا بہت اچھی. ملیر میں رہتا تھا. تو ایک دن ہمارا کوئی کام تھا, فوٹو سیشن وغیرہ تھا. میں ایک زمانے میں ماڈلنگ بھی کرتا تھا. تو وہ کافی لیٹ آیا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا یار وہ بس بڑا ہنگامہ ہو گیا آج تو مغرب کے وقت, اور یہ اور وہ. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا ایک لڑکی رہتی تھی بہت حسین ہمارے محلے میں ملیر میں. تو تقریباً 1 مہینہ پہلے اس کی جو حالت تھی وہ اچانک گرنے لگی, طبیعت خراب ہو گئی. اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. ڈاکٹر نے کہا بظاہر اس کو کوئی مرض نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے. اس کے چیک اپس ہوئے, اس کی رپورٹس وغیرہ جو ہے وہ ساری جو ہے ٹیسٹ وغیرہ کروائے گئے. اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ آج شام کو کسی نے 2-3 دن پہلے بتایا کہ اس کے اوپر کوئی چیز ہے, اس کے اوپر کوئی چیز ہے. کسی عامل کو بلایا گیا, اور عامل جو ہیں انہوں نے جب اس چیز سے بات کی جو ان کے اوپر موجود ہے, تو اس نے فیملی کو بتایا کہ اس کے اوپر ایک جن موجود ہے. یہ چھت پہ مغرب کے وقت گئی, اس کے بال کھلے ہوئے تھے نہا کر, اور وہاں پر یہ گئی کپڑے وغیرہ تولیہ وغیرہ ڈالنے کے لیے. وہاں پر اس جن کے بچے کھیل رہے تھے. ٹھیک ہے, اس کے بچے کھیل رہے تھے جو انویزیبل تھے, نظر نہیں آ رہے تھے. اس نے ان کے اوپر پیر رکھ دیا, اور وہ اس کے 2 بچے مر گئے. اوکے. اس جن نے اس کی باڈی کے اوپر جو ہے مطلب یعنی کہ اس کے اوپر قبضہ کر لیا, اور اس نے کہا میں اس سے بدلہ لوں گا. اس 1 مہینے میں اس لڑکی کی طبیعت خراب ہوتی چلی گئی, اس کی صحت بگڑتی چلی گئی, اور بالکل وہ جس طرح کہتے ہیں سوکھ کے کانٹا بن جانا, وہ اس طرح کی ہو گئی. میں نے کہا آج کیا ہوا؟ کہنے لگا آج یہ ہوا کہ عامل صاحب نے, آج کا دن تھا جب انہوں نے کہا کہ شام کو میں اس جن کو بوتل میں بند کروں گا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی پڑھائی وغیرہ کی اور جو کچھ بھی سلسلہ تھا وہ کیا, اور اس کے بعد کافی 1.5-2 گھنٹے کی محنت کے بعد انہوں نے فیملی سے کہا کہ اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا اور میں اپنا عمل چھوڑ رہا ہوں. فیملی نے کہا بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کے اوپر جو چیز ہے وہ بہت ہی بڑی ہے, وہ بہت اس کی باڈی کے اندر تو ہے لیکن ایکچولی وہ بہت بڑی ہے, وہ کوئی کالی چیز ہے, اور میں اپنا تمام علم زندگی بھر کا استعمال کرنے کے بعد میں صرف اس کا ایک ہاتھ اس بوتل میں لانے میں کامیاب ہو سکا ہوں جس میں مجھے وہ پوری مخلوق بند کرنی تھی. اتنی طاقتور اور اتنی بڑی وہ چیز. انہوں نے کہا کہ میں اپنا پورا علم 2 گھنٹے استعمال کرنے کے باوجود صرف اس کا ہاتھ اس بوتل میں لانے کی
Oh, that's creepy. تو میں صرف جب میں اپنا پورا علم استعمال کر کے 2 گھنٹے میں صرف اس کا ہاتھ اس بوتل میں لانے میں کامیاب ہو سکا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ میرے بس کا نہیں ہے. بعد میں پھر میرے دوست نے مجھے بتایا میرے خیال میں کوئی 1.5-2 مہینے کے بعد کہ اس کا انتقال ہو گیا, لڑکی کا, اس لڑکی کا انتقال ہو گیا, یعنی وہ اس کو اپنے ساتھ لے گیا. یہ بھی ہوتا ہے. میں ایک آفس کے اندر کام کرتا تھا, تو یہ میں جو کہتا ہوں قصے آپ سے ہی میرا ذکر ہوا اور دوسروں سے بھی میں کہتا ہوں میرے خاندان کے جن, تو اس میں ظاہر ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں. میں ایک آفس میں جاب کرتا تھا ٹی وی چینل کے اندر, تو اس کے برابر والی جو بلڈنگ تھی, یہ جو ٹی وی چینل تھا یہ پہلے بینک تھا. اس کے بعد انہوں نے وہ اس کو جو بلڈنگ کو حاصل کر کے انہوں نے اس کو ٹی وی چینل بنا. پاکستان کا بہت لیڈنگ ٹی وی چینل ہے, آئے چلتے کے روڈ پہ آفس ہے اور کراچی میں یہ. اس کے برابر والی جو بلڈنگ تھی اس میں ہماری لائبریری تھی, ویڈیو لائبریری. آج کل تو سب چیزیں ڈیجیٹل دور ہے نا, تو وہ ٹیپس پہ تو رہتی نہیں, یومیٹک پہلے ہوتی تھی اور اس کے علاوہ بیٹا کیم ہوتی تھی اور منی ڈی وی ہوتی تھی. تو ہمیں جب اپنا آرکائیو جو تھا ڈپارٹمنٹ ہمارا وہ اس دوسری بلڈنگ کے اندر تھا, اور یہ تھا 6th فلور یعنی 6ٹھی منزل. ٹھیک ہے. تو ہمیں 5ویں منزل سے لفٹ جب بند ہوتی تھی تو ہمیں لفٹ شام کو 6 بجے بند ہو جاتی تھی. اس کے بعد اگر ہمیں آرکائیو سے کوئی ٹیپ نکلوانی ہے, پرانا ڈرامہ یا کوئی اور چیز یا اپنا کوئی پروگرام, اور ہم اپنے کرنٹ کسی پروگرام میں اس کا شارٹ ایڈ کروانا چاہ رہے ہیں, تو پہلے تو ہم دوسری بلڈنگ میں جائیں گے 6th فلور پہ, صحیح, پھر ہم جا کے ٹیپ لے کر آئیں گے اور اس کے بعد اس کو گریب کروائیں گے اور پھر ہم وہ شارٹ لے کر اس کو ایڈٹ کریں گے. تو میں ایک ڈاکومنٹری کر رہا تھا, اس کے لیے مجھے کچھ ٹیپس کی ضرورت تھی. اچھا, اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب اس چینل نے 5ویں منزل کا جو لفٹ کا دروازہ تھا اس کو بلاک کروا دیا تھا کہ 5ویں منزل پہ یہ نہیں کھلے گا. 5ویں منزل پہ کوئی آفس تھا بھی نہیں. اس کے بارے میں کہانی مشہور تھی کہ کوئی لڑکی یہاں پہ آئی تھی جاب مانگنے کے لیے, اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی کسی کی طرف سے, کسی صاحب کی طرف سے, اور وہاں اس کا مرڈر وغیرہ ہو گیا. تو وہ جو پورا فلور تھا وہ خالی پڑا تھا, اور اس کے برابر میں اسٹارٹنگ میں یہ لفٹ تھی. صحیح. مجھے نہیں پتا, کئی لوگوں نے یہ بات مجھے کہی میرے آفس کے, اور میں نے بھی محسوس کیا کہ دن کے وقت بھی جب ہم 6ٹھے فلور پہ جا رہے ہوتے تھے نا, تو 5ویں فلور سے ہی گزر کے جائیں گے, اترتے ہوئے بھی اور چڑھتے ہوئے بھی. ہم اتنی زبردست وحشت محسوس کرتے تھے وہاں پہ, اور خود میں بھی. اچھا. مجھے ایسا لگتا تھا کوئی یہ اس فلور کے دروازے کے پیچھے کھڑا ہوا ہے, اچھا, اور وہ نکل کے ابھی مجھے پکڑ لے گا. تو جو بھی آیتیں یاد ہوتی تھیں وہ پڑھتے ہوئے ہم جاتے تھے اور پڑھتے ہوئے آتے تھے, لیکن دل پہ جسے کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہونے کی کیفیت, اور اس طرح سے ہم جاتے تھے, اپنی ٹیپ لیتے تھے, پھر ہم دعائیں پڑھتے ہوئے. اور یہ میں دن کا بتا رہا ہوں, رات میں کیا ہوتا ہو؟ تو رات میں بھی یہ حال. ایک دفعہ یہ ہوا کہ مجھے ایک ایڈیٹر نے کہا کہ فلاں جو ہے آپ جو ڈاکومنٹری ایڈٹ کروا رہے ہیں اس کے لیے آپ فلاں ٹیپ لے آئیں جا کر. میں نے کہا یہ میں لے کر آ جاؤں. میں تو ہماری ایک لائبریری چھوٹی جو تھی اس بلڈنگ میں بھی تھی جس میں ہم بیٹھتے تھے. میں نے وہاں کے لائبریرین سے کہا یار کسی طرح منگوا دو کوئی ٹیپ. اس نے کہا نہیں, میرے وہاں پہ بھی ایک ہی بندہ ہے اس وقت ڈیوٹی پہ, اور یہاں پہ بھی میں ایک ہی ہوں, تو میں نہ تو میں جا سکتا ہوں نہ وہ آ سکتا ہے, تو یہ کام آپ ہی کو کرنا ہوگا. اوکے. اب رات کے تقریباً بجیں کوئی 9 بجے کا ٹائم ہے, 6 بجے لفٹ بند ہو گئی ہے اور بلڈنگ میں اندھیرا ہے, اکا دکا کسی آفس کی لائٹ جل رہی ہے. بہرحال میں کس طرح سے گیا ہوں, میں اس فلور کے آگے سے گزرا. زندگی کا سب سے مشکل وہ لمحات تھے. آپ نے سنے ہوں گے نا 3 سیکنڈ 5 سیکنڈ 4 سیکنڈ یوں کر کے گزر جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. آپ کو معلوم ہے زندگی میں, مجھے نہیں پتا کہ زندگی میں کبھی آپ نے اس طرح کا کوئی ٹائم ایکسپیرینس کیا ہے یا نہیں کیا, جب آپ کو 5 سیکنڈ 5 گھنٹے لگ رہے ہوتے ہیں. ہوتا ہے. آپ ایک ایک اسٹیپ جو لے رہے ہوتے ہیں نا سیڑھیوں پہ چڑھنے کے لیے, وہ آپ کو گزر ہی نہیں رہا, وقت اٹک گیا ہے, وقت وہیں رک گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ 5 سیکنڈ اور وہ چند لمحات جو تھے وہ ایسے لگ رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ مطلب یہ وقت کبھی گزرے گا نہیں. کچھ ہوا آپ کے ساتھ اس وقت؟ میں وہاں سے گزر کے شدید ترین دہشت کے عالم میں, بہرحال پھر میں گیا وہاں سے. میں آپ کو صرف یہ فیلنگ بتا رہا ہوں کہ یہ جب یہ پریزنس ہوتی ہے نا جنات کی کہیں پہ, تو یہ اس کا احساس بھی دلاتے ہیں اور وہ جگہ بھاری ہو جاتی ہے. اچھا, اس کی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی صلاحیت پیدا کی ہے, ہماری باڈی اس پریزنس کو فیل کرتی ہے. بالکل ایسا ہے. ہماری باڈی اس کو فیل کرتی ہے, وائبز آتی ہیں اس جگہ سے کہ یہاں پہ کچھ موجود ہے. اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کہیں بیٹھے ہوں, جیسے میں کبھی اپنے لاؤنج میں بیٹھی ہوں تو اچانک سے نا گوز بمس ہونا شروع ہو جائیں گے گرمی کے عالم میں بھی. تو وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید وہاں سے کوئی وہ الیکٹرو میگنیٹک ریز ہوتی ہیں, تو اوبیسلی آپ کی باڈی, تو مجھے اس ٹائم ہوتا ہے کہ نہیں یار کچھ ہے یہاں پہ آس پاس. تو دس از ویری اسکیری تھنگ. وہ آپ کا کیسا گزرا ہوگا وقت, آئی کین جسٹ امیجن. تو پھر بہرحال وہاں میں گیا, تو پھر میں نے لائبریرین جو تھا اس سے میں نے کہا یار تم میرے ساتھ نیچے چلو. اس نے کہا تھوڑی دیر میں میرا آف ہو جائے گا, آدھے گھنٹے کے اندر تم ساتھ ہی اتریں گے. تو میں اس کے ساتھ پھر اترا. تو میں ہمیشہ ہم یہ سوچتے تھے کہ یار وہ کیا ہوا ہوگا واقعہ اور وہ کیا چیز ہے.
میں اس پہ ایک چھوٹی سی بات بھی آپ کو بتا دوں. بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں, اس پہ خیر ہم کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے, لوگ جو کہتے ہیں, ایک آپ کے بھی ایپیسوڈ میں میں نے دیکھا تھا کہ روحیں اٹک جاتی ہیں یا روحیں نہیں جاتی, بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی روح ایسی نہیں ہے جو انسان کے جسم سے نکلنے کے بعد جب اس کا وقت آ جاتا ہے وہ دنیا میں گھومتی رہے. دنیا میں کوئی روح نہیں گھومتی. اور اگر ایسا ہے یا کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ فلموں میں دکھاتے ہیں, تو اس کا مطلب تو یہ کہ نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے اندر کوئی اس میں فلا ہے کوئی, جو کہ ہو نہیں سکتا. تو روحیں نہیں ہوتی, یہ مختلف قسم کے جنات ہوتے ہیں, شریر جنات ہوتے ہیں جو شکلیں بدل کے مرنے والے کی بعض دفعہ وہ نظر آتے ہیں, شیپ شفٹرز بھی جن کو. جی ہاں, تو وہ نظر آتے ہیں. روحیں, اس کے بارے میں یہ کہنا کہ جی روحیں جو ہے بھٹک رہی ہیں اور میں نے دیکھا, اور ایسا ناممکن ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا, جس ٹی وی چینل میں جاب کرتا تھا اس کے 2 واقعات اور بھی ہیں. بالکل. ایک تو اس کا جو 3rd فلور تھا اس پہ ایک صاحب بیٹھتے تھے, ہمارے مینیجر آپریشنس تھے. ٹھیک ہے. وہ رات کو بیٹھے رہتے تھے اور کام کرتے تھے, کیونکہ انہوں نے کانٹریکٹس وغیرہ بنانے ہوتے تھے. ابھی بھی کراچی میں وہ موجود ہیں. وہ ہمیں بتاتے تھے کہ یار میرے لیے یہ چیز بڑی روٹین کی ہو گئی ہے, شروع میں بڑی حیرت کی بات تھی میرے لیے یہ. اچھا, وہ بلڈنگ جو تھی, جس بلڈنگ میں بینک تھا اور جس میں یہ تھا, اس میں بھی کچھ اثرات تھے. اچھا. اس کے 3 واقعات بتاتا ہوں میں آپ کو. وہ کہتے تھے کہ مجھے ٹائپ رائٹر چلنے کی آواز آتی تھی کسی اور ورک اسٹیشن سے. جس فلور پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ورک اسٹیشن میں, تو کوئی 7-8 یعنی ٹیبلز دور ٹائپ رائٹر خود چل رہے ہیں. اور رات کے وقت وہ بندہ فلور پہ اکیلا ہے جو مینیجر آپریشن ہے, اور ٹائپ رائٹر جو ہے وہ خود چل رہا ہے رات کے وقت. یہ اسی بلڈنگ میں ہوتا تھا. ایک رات, لیکن وہ کہنے لگا میں اس کا اتنا یوز ٹو ہو گیا ہوں کہ مجھے نہ تو کوئی پریشان کرتا ہے, نہ میں کسی سے کرتا ہوں. میں بس اپنی لائٹ آف کرتا ہوں جانے کے ٹائم پہ, اور میں اتر جاتا ہوں نیچے. تو مجھے آج تک کسی نے کوئی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی, نہ میں نے کوئی پریشان کیا. ایک رات کو میں سو رہا تھا تو آفس سے مجھے کال آیا. اچھا. آفس کے نمبر سے مجھے کال آیا, میں نے اٹھایا تو ڈم کال تھی, یعنی سائلنٹ کال تھی وہ. تو میں نے کہا یار یہ 2:30 بجے مجھے کال کون کر رہا ہے رات کے وقت, اور آفس سے کال کر رہا ہے. میں نے دیکھا اس کو, ریڈائل کیا, بیل جا رہی ہے لیکن کوئی اٹینڈ نہیں کر رہا, کال آئی ہے میرے پاس. دوسرے دن میں آفس گیا, میں نے آپریٹر سے پوچھا, مزیدار سچویشن ہے یہ, میں نے آپریٹر سے کہا رات کو 2:30 بجے مجھے کال آئی تھی آفس سے. کہنے لگا 2:30 بجے آپ کو کال آئی تھی, اچھا نمبر کیا ہے؟ میں نے نمبر دکھایا, ایکسٹینشن. کہنے لگا ہو تو نہیں سکتا یہ. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا یہ تو فائنینس ڈپارٹمنٹ ہے, یہ تو باہر سے لاکڈ ہوتا ہے, اور یہ جو ایکسٹینشن ہے جو آپ کے پاس کال آئی ہے یہ فائنینس ڈپارٹمنٹ کا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا. کہنے لگا وہ تو کیش بھی رکھ کے جاتے ہیں, ان کے پاس تو کیش بھی ہوتا ہے, کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں, تو فائنینس ڈپارٹمنٹ تو کوئی کھول نہیں سکتا رات کے 2:30 بجے. آفس کا تو کوئی بندہ یہ حرکت کر نہیں سکتا. اس نے کہا آپ کو معلوم ہے یہ کال کل رات کو چینل کے 18 لوگوں کو گئی ہے ایک ہی ٹائم پہ. مطلب رات میں جو اس نے مجھے بتایا, کہہ رہا ہے 18 لوگوں کو ایک سائلنٹ کال گئی ہے اسی ایکسٹینشن نمبر سے, جو کہ 3rd فلور جہاں پہ ٹائپ رائٹرز رات کو چلتے ہیں خود بخود, اسی پہ فائنینس ڈپارٹمنٹ تھا. تو 18 لوگوں کو, میں نے کہا یار میں ان 18 خوش نصیبوں میں شامل ہوں جن کو وہ کال گئی ہے. 18 لوگوں کو کال کیوں آئی, کیوں 18 لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا, کس نے کیا کال کیوں کی, کیوں سائلنٹ تھی, کیوں سننا چاہتا تھا آواز وہ, اس کا جواب آج تک نہیں ملا. ہمارے ساتھ ایک لائن پروڈیوسر ہوتا تھا سلیمان, تو جس طرح ایک ایسوسیٹ پروڈیوسر ہوتا ہے نا لائن پروڈیوسر, سلیمان ہمارے ساتھ ایک ہوتا تھا لڑکا. رات کو دیر تک ایڈٹ پہ بیٹھا رہتا تھا. تو چینل کی جو اونر ہے, مالک جو اس کی ہیں, ان کا 1st فلور پہ ہے, آج بھی وہیں پہ ان کا آفس, پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے. اور ہم ہوتے تھے اوپر 2nd فلور کے اوپر. اب جو لوگ ایڈٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا 2nd فلور پہ, اور 3rd فلور تو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے جہاں پہ ٹائپ رائٹر خود چلتے ہیں رات کو. 2nd فلور کے اوپر ایڈٹ پورا سسٹمز لگے ہوئے ہیں, ایڈٹ سوئٹس بنے ہوئے. تو سلیمان مہر ہمارا ایک کولیگ تھا, وہ رات کو اترا, تو جب وہ 1st فلور پہ پہنچا لفٹ کے آگے, ایک بلوچ عورت بیٹھی ہوئی ہے سیڑھیوں کے اوپر. ٹھیک ہے. ایک کارپوریٹ آفس ہے, بلوچ عورت بیٹھی ہوئی, جو ان کا اٹائر ان کا ایک ہوتا ہے بلوچوں کا, وہ پہن کر بیٹھی ہوئی ہے سیڑھیوں کے اوپر, اور بس وہ نیچے دیکھ رہی ہے. یہ زینے پہ سٹین لیتا ہے, اس کے اوپر اس کی نظر پڑتی ہے, یہ دیکھتا ہے اب انیوژول ہے یہ سیڑھیوں کے اوپر, اول تو بلوچ ہو یا کسی بھی قوم کی عورت بیٹھی کیوں ہے رات کے 11:30-12 بجے. امپاسبل ہے. کوئی آدمی جو سیڑھیاں چڑھ کے, اول تو پہلے ہوتا یہ کہ جب ریسیپشن پہ آپ جاتے ہیں نا ملنے کے لیے آفس میں, تو ریسیپشن آپ کو انفارم کرتا ہے آپ کے گیسٹ آئیں, پھر آپ ریسیو کرتے ہیں. مطلب اس طرح نہیں ہوتا نا. وہ واپس چلا گیا. پھر وہ اوپر سے ایک اور, اس نے اپنے کولیگ سے کہا کہ چلو میرے ساتھ,
ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے نیچے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, کچھ فیلنگ عجیب سی ہو رہی ہے. اس نے کہا نیچے دونوں گئے, فرسٹ فلور کے زینے میں خالی پڑا ہوا ہے, کوئی عورت نہیں ہے. وہاں سے گراؤنڈ فلور پہ گئے, سیکیورٹی گارڈ سے پوچھا, سیکیورٹی گارڈ 3 موجود ہوتے ہیں رات کو ابھی بھی وہاں پہ. کہنے لگا یہ بلوچ عورت کوئی آئی تھی کیا؟ اس نے کہا بلوچ عورت؟ اس نے کہا یہ تو کسی بھی قسم کی عورت نہیں آئی بھائی. عورت رات کو 11:30 بجے آفس میں کس سے ملنے آئے گی؟ صحیح بات ہے. یا تو وہ امپلائی ہو, اور اگر امپلائی ہے تو بلوچ کیوں ہے؟ یہ بھی اسی بلڈنگ کے اندر ہوا. اور آپ سوال کریں گی یا کچھ اور بتاؤں؟ نہیں بالکل, آپ نے کہا ایک اور واقعہ ہے آپ کا جہاں آپ کام کرتے تھے. تو اس کے علاوہ یہ ہو گیا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ پرانی نمائش پہ ہماری جو پھپھی ہیں, چھوٹی آپا جان کا میں نے ابھی آپ کو قصہ بتایا, جن کو وہ سر کٹا دکھا تھا, سر کٹا نہیں تھا یعنی کہ گھوڑا اور انسان کی شکل والا گھوڑا. ان کی ایک بہن اور بھی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ چھوٹی آپا جان کی بہن تھی تو ان کو کہتے تھے بی بی جان. ٹھیک ہے. بی بی جان بعد میں چلی گئی تھی انگلینڈ. تو بی بی جان کی جو ہسبینڈ تھے جو میرٹھ کے یعنی جائیداد وغیرہ تھی, تو یہاں پہ بھی ان کی کوٹھی تھی, اور یہ حسینی بلڈ بینک کے بالکل سامنے تھی کوٹھی. اب جو کوٹھی ہے وہ کسی اور صاحب نے لے لی تھی, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بیت دلدار. یہ کوٹھی ابھی بھی موجود ہے. یہاں پہ میں نے ایک ڈرامہ بھی شوٹ کروایا تھا یاسر اختر کا, جائیں کہاں ارمان. اس کوٹھی کے اندر جو میرے پھپھا تھے وہ ہکلاتے تھے بات کرتے ہوئے, تو وہ قرآن شریف پڑھا کرتے تھے بیسمنٹ کے اندر جا کے, تہ خانے میں وہ جا کے قرآن شریف پڑھا کرتے تھے. تو ان کی اچھا وہ بیسمنٹ اس طرح سے ہوتی ہے کہ بیسمنٹ کے اندر ہوا کے لیے راستے ہوتے ہیں. اگر آپ باہر ہیں تو آپ کو تلاوت کی آواز بیسمنٹ میں سے آ رہی ہے, یعنی اوپر بھی آپ ہیں تو آپ کو آواز آ رہی ہے. تو جب تک وہ زندہ تھے تلاوت کرتے تھے تو یوز ٹو تھے فیملی کے لوگ کہ یار وہ تلاوت کرتے. ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو ہماری پھپھی بتاتی ہیں, میں تو بہت چھوٹا تھا جب, تقریباً 6 سال یہ اس طرح, ہماری پھپھی بتاتی ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد بھی بیسمنٹ میں سے تلاوت کی آواز آتی تھی. اچھا. اور وہ کہنے لگے کبھی ہم نے جا کے پھر اس کو چیک نہیں کیا, اور نہ ہم نے چھیڑا اس بات کو. اور وہ اتنی بڑی 2000 گز کی کوٹھی جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے وہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ وہ اس میں سے بیسمنٹ میں سے تلاوت کی آواز ان کے انتقال کے بعد بھی آتی تھی. اوکے. جیسے وہ کیا کرتے تھے, جیسے وہ تلاوت کیا کرتے تھے, اور اس میں اخلاقات اور یہ ساری چیزیں جو اچھا. جس زمانے میں ٹی وی چینل میں کام کرتا تھا تو ہمیں ایک دفعہ ہم جاتے رہتے تھے سندھ کے مختلف شہروں میں شوٹ کے لیے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ ہمیں حیدرآباد جانا تھا, تو میں ہائیسٹ وین ہوتی تھی ہمارے پاس, تو ایک ہے ڈرائیور. اچھا شوق میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں نا فرنٹ سیٹ کے اوپر کہ یار مزہ آتا ہے, ویو اچھا ملتا ہے ہائی وے کا نا, باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں, اے سی بھی اچھا مل رہا ہے آپ کو. یہ کوئی 8 بجے کا ٹائم تھا رات کے. تو ہم نکلے کراچی سے اور ہمیں حیدرآباد پہنچنا ہے, ایک فنکشن کور کرنا ہے, پھر واپس آنا ہے رات ہی کو. ٹھیک ہے. ہم سپر ہائی وے پہ جا رہے ہیں, تو ڈرائیور ہے, اس کے برابر میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے, کیمرہ مین ہے, اس کا اسسٹنٹ ہے, پیچھے میں بیٹھا ہوں, اور میں رائٹ والی جو کھڑکی ہے اس سے باہر دیکھ رہا ہوں. جب آپ 2 گھنٹے کا سفر کرتے ہیں تو ظاہر اپنے خیالوں میں ہی ہوتے ہیں آپ, اگر ڈرائیو کوئی اور کر رہا ہے تو. ایسے ہی ہے. میں اس طرف دیکھ رہا ہوں, اور اس کے بعد وہ تینوں کے شور مچانے کی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے. یہ میں پیچھے بیٹھا ہوں, اور 8 بجے کا ٹائم ہے, ہائی وے پہ گاڑی چلی جا رہی ہے. میں نے کہا کیا ہوا, اور تینوں کا ایک ہی جملہ ہے, تم نے دیکھا. یہ تینوں کا ایک ہی جملہ ہے. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے ہاں میں نے بھی دیکھا. اب میں بیچ میں بے وقوف بن رہا ہوں. میں نے کہا کیا دیکھا بھائی, کیا دیکھا؟ کہنے لگے یار یہ کیسے. میں نے کہا کیا دیکھا؟ کہنے لگے روڈ پہ ہیڈ لائٹ جب پڑی ہے نا گاڑی کی, 3 لوگ بیچ ہائی وے پہ چلتے ہوئے جا رہے تھے. 3 لوگ بیچ ہائی وے پہ چل رہے ہیں, ہماری گاڑی جو ہے مطلب سمجھ لیں 100 سے اوپر ہے. 3 لوگ چلتے ہوئے جا رہے ہیں مین ہائی وے پہ, گاڑی کی لائٹ پڑتی ہے, تینوں غائب ہو جاتے ہیں. اور یہ منظر ایک ہی وقت میں ہماری وین میں بیٹھے ہوئے 3 لوگ ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں. لائٹ پڑنے سے وہ غائب ہو جاتا ہے. لائٹ پڑتی ہے, تینوں جا رہے ہیں چلتے ہوئے ہائی وے کے اوپر, اور 3 لوگوں نے ایک ساتھ یہ منظر دیکھا, اور 3 آدمی غائب ہو گئے. اچھا ہائی وے پہ نا ویسے بہت زیادہ, کیونکہ میرے خیال میں وہاں پہ جھاڑیاں بھی ہیں. میں نے بھی نا ایک ہنچ بیک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کو بیک سے بالکل جھکے ہوئے ہوتا ہے. میں نے ایک جوان لڑکی دیکھی تھی ہائی وے پہ, کیونکہ میں رہتی بحریہ ٹاؤن ہوں, تو آبویسلی میرا تو روز کا معاملہ ہے ہائی وے کا. تو میں نے لیکن کبھی اتنا نہیں دیکھا, لیکن مجھے وہ آج تک ایک چیز نہیں سمجھ آئی کہ کوئی ایک لڑکی جو بہت ینگ ہے وہ ہنچ بیک ایسے, جیسے اس کی باڈی ایسی تھی جیسے she was 89-90 years old and by face she was a young girl. اور میں تب اپنے ہسبینڈ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کیسی عورت ہے یہ, اور وہ نا ان کی نظر مجھے بتا رہی تھی کہ
ان کو نہیں دکھ رہا, وہ یوں دیکھ رہے تھے, ہاں 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 صحیح کہہ رہی ہو, ہاں ہاں کتنی عجیب ہے. اب میں نے کہا یہ فیک کر رہے ہیں, ان کو دکھا نہیں ہے. اور میں کہہ رہی ہوں یہ بہت عجیب ہے. پھر بولا اچھا ٹھیک ہے تم اسے اگنور کرو, آؤ ہم یہ دیکھو یہ دیکھو. اور مجھے آج تک آئی جسٹ کین ناٹ امیجن کہ وہ پتہ نہیں میں نے کیا چیز دیکھی کہ آپ دیکھیں نا, ایک آپ کو لگے پیچھے سے کہ یار ایک 89-90 ایئرس کی بوڑھی سی عورت جھکی بھی جا رہی ہے, پھر جب آپ اس کا چہرہ دیکھیں تو وہ ایک بہت ینگ لڑکی ہے. دیٹ واز سم تھنگ. ابھی بھی مجھے نا گوز بمس ہو رہے ہیں کہ وہ ایک بڑی میں نے ہائی وے پہ عجیب سی چیز دیکھی تھی, اور وہ بھی ٹوورڈز حیدرآباد ہم نے دیکھی تھی. یا تو یہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں, لیکن کہیں کہیں یہ اپنے آپ کو ویزیبل کرتے ہیں. اب میرا یہ سوال تھا کیوں کرتے ہیں, مطلب ایک ہم ہائی وے پہ جا رہے ہیں, ایک رینڈم کویشچن میں ابھی ذہن میں آیا, جیسے وہ لائٹ پڑی وہ غائب ہو گئے, ٹھیک ہے, جیسے وہ میں نے لڑکی دیکھ لی کسی نے, وہ کچھ جھلک کیوں دکھائی جاتی ہے ہمیں؟ دیکھیں ڈرانے کے لیے. جو میں نے اس کے اوپر کچھ پڑھا ہے یا لوگوں سے میری بات ہوئی, دیکھیں ہم ویزیبل ہیں نا, ایز اے ہیومن بینگ انسان ہم ویزیبل ہیں, اور جنات اور ملائکہ جو ہیں وہ انویزیبل ہیں. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ کیوں ہے ایسا, یہ انویزیبل کیوں ہے؟ اس نے کہا کیونکہ وہ دوسری فریکوینسی کے اوپر ہیں. وہ جب آپ وائرلیس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ وائرلیس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یعنی سب کو نہیں سن رہے ہیں, آپ کو فریکوینسی چینج کرنی پڑتی ہے اپنی مطلوبہ یعنی کہ سورس سے کنیکٹ ہونے کے لیے. تو انہوں نے کہا وہ دوسری فریکوینسی پر ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی وہ فریکوینسی یا تو بائی مسٹیک چینج ہو جاتی ہو, یا وہ احساس دلاتے ہیں اپنی موجودگی کا, لیکن احساس بھی کیوں دلائیں گے اگر وہ آپ کو پریشان نہیں کر رہے. اور روڈ پہ ایک چلتے ہوئے جا رہے ہیں تو ویسے ساتھ بھی نہیں آ رہے, یہ بھی ایک بڑی ڈفرینٹ سی چیز ہے کہ کیوں. کراچی یونیورسٹی کو, جو کراچی کے موسٹ ہانٹڈ پلیسز ہیں جو مانی جاتی ہیں, ان میں سے کراچی یونیورسٹی بھی ہے. اخبار جہاں میں ایک زمانے میں آیا تھا, کراچی کے 25 آصف زدہ گھر, تو ایک سیریز چلی تھی, تو اس کے اندر جو ہے خالد فرشوری صاحب نے وہ کی تھی, بہت سینئر جرنلسٹ ہے. تو انہوں نے اس کے اندر کراچی یونیورسٹی کا تھا کہ اس میں مہوٹا پیلس اور کلفٹن اور کراچی یونیورسٹی موسٹ ہانٹڈ پلیسز. میں نے کہا پتہ نہیں ایسے ہی لکھ دی ہوگی, بہتر. ایک تو ہم ہر چیز پہ بلیو نہیں بھی کرتے نا. ایک اسکالر ہیں مفتی عمران الحق کلیانوی, کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں اور اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے اندر پڑھاتے بھی ہیں, بہت سینئر ہیں اور بڑی زبردست شخصیت ہیں وہ. کسی وقت آپ کے شو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ چاہیں گی تو گیسٹ بھی بنیں گے وہ. تو انہوں نے مجھے بتایا, وہ اور ان کی مسز, تو ہم جا کے ان کے گھر پہ میں اور میری وائف جو تھے رات میں بیٹھ جاتے تھے. کراچی یونیورسٹی میں آپ رات کو ڈرائیو کریں تو بڑا مزہ آتا ہے. ایک تو اندھیرا پڑا ہوتا ہے بالکل, اور وہ درخت ہیں, اور ہم تو ہارر فینز ہیں, ہمیں بڑا مزہ آتا ہے. تو ہم رات کو ڈرائیو کرنا, اور ہم چلے جاتے تھے کہ مفتی صاحب آپ کے پاس چائے پینے آئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں چائے کیوں, کھانا لگ رہا ہے کھانا کھاؤ. وہ بیٹھ گئے, باتیں ہو رہی ہیں, تو اور 9-10 بلیاں انہوں نے پالی ہوئی ہیں. تو میں نے یہی سوال ان سے ایک دفعہ کیا, میں نے کہا میں نے سنا تھا کہ کراچی یونیورسٹی جو ہے یہ موسٹ ہانٹڈ پلیسز میں سے ہے کراچی کی. کہنے لگے یقین کرو گے کئی دفعہ ہم لوگ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں رات کے وقت, اور کہنے لگے صرف ہم نہیں کئی لوگ, کہنے لگے ایک یہاں تک کا ایک بازو ہے, مطلب بلاؤز جو ہوتا ہے نا کسی خاتون کی ساڑی کا, مطلب یہاں تک کا ہاتھ ہے, اور وہ لفٹ کے لیے ہمیں یونیورسٹی کے بیچ میں جو سڑکیں بنی ہوئی ہیں نا اندر یونیورسٹی کے اندر, کہنے لگے یہ ہمیں ہاتھ دکھتا ہے پرپل کلر کا, یہاں تک کی آستین ہے. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ان کی وائف کہنے لگی کہ اچھا وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں, نہ وہ اس طرح کا مذاق کریں گے, وہ اسکالر ہیں, وہ نہ کوئی وہ مذاق کریں گے, نہ وہ ہمیں ڈرانا چاہتے ہو. میرا ان سے ایک بہت پرانا ریلیشن ہے. تو انہوں نے کہا اس طرح کا ہاتھ لوگوں کو, کئی لوگوں کو دکھا ہے, لیکن لوگ گاڑی نہیں روکتے, اور وہ صرف ہاتھ ہوتا ہے, صرف ہاتھ دکھتا ہے وہاں پہ. یہ کراچی یونیورسٹی بتا رہا ہوں آپ کو میں. دیٹس اسکیری. اور بالکل جی اتنی ساری باتیں ہیں, میں تو ابھی اتنے سارے سوالات بھی لے کے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی, لیکن اوبیسلی وقت جو ہے وہ ہمارے پاس بہت ہی کم ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ونس اگین, اینڈ آئی ہوپ آپ جلدی واپس آئیں گے انشاءاللہ میرے شو پہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. Like, share and subscribe Clay TV, and do not forget to click on the bell icon.